الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 5 آیتیں ہم نے اس سے پہلے کور کر لی ہیں اور یہ آیت نمبر 6 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے اور یہ رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے منہوں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو تو اچھی طہارت حاصل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، صعیداً طیباً، ایسی مٹی سے جو پاک ہو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، تو تم مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت کریمہ میں وضو، غسل اور تیمم سے متعلق تعلیمات ہیں، اور ان سب کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، اس چیز کو بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔
آیت کی ابتدا اس سے کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں، تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو اس میں سارے ایمان والے شامل ہیں، صرف صحابہ نہیں۔ صحابہ تو شامل ہیں ہی ہیں کیونکہ وہ تو اس دور کے لوگ تھے، پہلے ایمان والے تھے، ہم بھی شامل ہیں، لہٰذا یہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے، جو بات آگے کیا کہی جانے والی، یہ میرے لیے ہے یہ بات۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کے بعد یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام سے بچنے کا حکم کیا جاتا ہے، دو میں سے ایک بات، یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، آرڈر، امر جس کو کہتے ہیں، اور یا کسی کام سے بچنے کا حکم کیا جاتا ہے، نہیں جس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، تم وضو کر لو۔ وضو کی ترتیب کیا ہوگی؟ 4 باتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ 4 باتیں وہ ہیں جن کو وضو کے فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ وضو کے اندر ہم ویسے تو کافی سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں فرض 4 ہی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر، ان میں سے اگر ایک بھی چھٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ وہ کیا کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو تم دھو لو اپنے چہروں کو، یعنی چہرے، اس کو پورا دھونا ایک فرض ہو گیا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک، یعنی کونیوں سمیت، پورا ہاتھ کونیوں سمیت، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو۔ جیسے سروں پہ کیا ہوتا ہے، ہم سروں کے اوپر پانی تو نہیں ڈالتے ہیں نا بھر بھر کے، سروں کے اوپر ہاتھ جو ہمارے تر ہوتے ہیں اس کو پھیرتے ہیں، مسح کرتے ہیں۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت یہ دھو لو۔ درمیان میں اگرچہ یہ لے کے آ گئے تھے، سر کے مسح کا ذکر کیا تھا کیونکہ ترتیبی وضو کی یہی ہے، تو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، لیکن جو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا تعلق ہے وہ اپنے سے، یعنی پہلے والی چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ کیا کہ تم نے اپنے چہرے کو بھی دھونا ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں، اور اپنے پاؤں کو بھی دھونا ہے ٹخنوں سمیت، اور درمیان میں مسح ہے سر کا مسح کرنا۔ تو 4 باتیں آ گئیں، اور یہی وضو کے فرائض بھی ہیں، ان کو وضو کے فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وضو کے اندر شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور اسی طرح نیت کرنا، اسی طرح ہاتھ دھونا دونوں، اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہر اس کو 3 دفعہ دھونا، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں سنت ہیں، تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، عام حالات میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، جنبی یعنی ناپاک ہو، حالت جنابت میں ہو، تو پھر خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، مطلب غسل کر لو، کیونکہ ویسے تو پاکی وضو سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن پاکی کی 2 قسمیں، ایک حدث اصغر کہلاتی ہے، ایک حدث اکبر، ایک چھوٹی ناپاکی، ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کیا؟ آدمی بے وضو ہے، وضو کر لے، یہ آدمی پاک ہو جائے گا۔ اور بڑی ناپاکی کیا ہے کہ آدمی ناپاک ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہے، تو غسل کرے گا، جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، غسل کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کو پاکی حاصل ہوگی۔ چنانچہ دیکھیں کہ وضو میں تو کچھ اعضاء ہیں جن کو دھونا ہوتا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، منہ کو دھونا ہے، اور اسی طرح پاؤں کو دھونا ہے وغیرہ، لیکن غسل کے اندر پورے جسم کو دھونا ہے، اور اس طرح دھونا ہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اور بعض دفعہ کوئی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو عام نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک آدمی مریض ہے، اور مرض کی حالت میں اگر وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو۔ اب سفر کے اندر بھی آدمی نارمل
جو حالات گھر میں ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے ہیں. سفر میں بعض دفعہ پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, ریل گاڑی کا سفر ہے, ہوائی جہاز کا سفر ہے, بس کا سفر ہے, ہر وقت تو پانی اویلیبل نہیں ہوتا ہے, اور بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں. او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے کر کے آیا ہو, جو انسان کی ضرورت ہے قضائے حاجت, تو اس سے آدمی فارغ ہو کر آیا ہو. او جاء احد او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو, یعنی عورتوں سے صحبت کی ہو. ویسے تو او لامستم النساء اس کا کہ لمس چھونے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں مراد صحبت کرنا ہے, عورتوں سے ملاپ کرنا ہے, کیونکہ اسی کے نتیجے میں غسل واجب ہوتا ہے, عام حالات میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے. اب اگر یہ حالت ہو کہ آدمی مریض ہے, سفر میں ہے, قضائے حاجت سے پیشاب وغیرہ کی ضروریات ہیں اس سے فارغ ہوا, یا اس نے صحبت کی ہو, اور پھر کیا ہو فلم تجدوا ماء, پانی نہیں مل رہا, پانی قریب ہے ہی نہیں, یا اور ایسی حالت ہے کہ وہ مریض ہے جیسے گزر چکا, سفر ہے, کوئی اور ایسی حالات ہیں اس طرح کے, اور پانی نہ ملنے کا کرائٹیریا جو لکھا ہے فقہا نے وہ کیا ہے کہ 1 میل تک اس کو پانی نہ مل رہا ہو. مریض کے لیے تو علیحدہ بات ہے کہ مریض کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو, لیکن عام حالات میں اگر وہ ہے اور 1 میل کے اندر اندر بھی پانی نہیں ہے تو پھر اب وہ کیا کرے گا, فتیمموا, تو تیمم کر لو. تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. تیمم کیا ہے, آگے طریقہ بتایا ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا, تم پاک مٹی سے تیمم کرو, مٹی ہو یا مٹی کی جنس میں سے چیزیں ہوں, یا تو مٹی ہو یا مٹی کی جنس میں سے چیزیں ہوں. اس کا طریقہ کیا ہوگا, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من, تو تم مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا اس میں سے. پیچھے ہم نے وضو کے فرائض پڑھ لیے. وضو کے فرائض میں نے عرض کیا جیسے یہاں لکھے ہیں 4 ہو گئے, پورے چہرے کا دھونا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا, سر کا مسح کرنا, اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہاں تیمم کے فرائض, یہاں تیمم کے بھی بتا دیے. وہ کیا ہے کہ تیمم کرنا کس چیز سے ہے, پاک مٹی ہو یا میں نے عرض کیا مٹی کی جنس سے ہو, اور اس میں کرنا کیا ہے کہ اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لینا. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب انسان کو یہ حالات پیش آئیں جو ذکر کیے گئے کہ مثلا وہ مریض ہے, مسافر اس طرح کا ہے کہ اس کو پانی میسر نہیں آ رہا ہے. ویسے عام طور پہ جیسے کوئی مسافر ایسا ہے کہ ایئرپورٹ پہ پانی مل جاتا ہے, یا ریل گاڑی میں ہے تو ٹرین میں پانی مل گیا, یا اسٹیشن پر مل گیا, وہ نہیں, پانی مل رہا نہیں ہے, اس کو مرض کے بڑھ جانے کا اندیش ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس کو ضرورت ہے وضو کی یا غسل کی, تو اب وہ کیا کرے گا, تیمم کرے گا. اور تیمم کا طریقہ یہ بتا دیا. اب تیمم کا طریقہ تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تیمم کیسے کرتے ہیں. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے وضو کے اندر تو 4 چیزیں ہیں, اس کے اندر صرف 2 ہی چیزیں ہیں. سب سے پہلے نیت ضروری ہے, نیت کرنی کہ پاکی حاصل ہو جائے اور ناپاکی چلی جائے. کس چیز کے لیے کر رہا ہے, اگر ناپاک ہے تو پاک ہونے کے لیے, اور بے وضو ہے تو وضو کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. اب جب تیمم کر لے گا تو اس کے ذریعے وہ پاک ہو جائے گا. اب وہ قرآن پاک بھی پڑھ سکتا ہے, اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے, نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, جب تک کہ اس کا وہ تیمم ٹوٹ نہیں جاتا, ختم نہیں ہو جاتا ہے, یا اس کو پانی نہیں مل جاتا ہے. پانی مل گیا تو اسی وقت تیمم ختم ہو گیا. مریض تھا, اس نے تیمم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا, اس قابل غسل کرنے کے اوپر قدرت ہو گئی وضو کرنے پہ, تو اس کا تیمم ختم. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی پہلے یہ نیت کر لے کہ پاکی ہے اور ناپاکی جائے, یا بے وضو ہے تو وضو کرنے کے لیے. اس کے بعد مٹی سے یا کوئی ایسی ڈھیلا ہے یا مٹی کی جن سے کوئی چیز ہے تو اس سے ضرب لگائے گا. پہلی ضرب لگائی
ہاتھ جھاڑ لے تاکہ گرد نہ پڑے، اور اس کے بعد پیری ضرب لگائی، ہاتھ جھاڑ لیے، پورے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیل لے، پورے چہرے کے اوپر، اس میں کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد دوسری ضرب لگائی، ہاتھ جھاڑ لے، اور اس کے بعد پھر پورے ہاتھ پر کونیوں سمیت، اور پھر اسی طرح واپس لائے، ایسے ہی دوسرے ہاتھ پہ کونیوں سمیت اسی طرح واپس لائے، ان جگہوں کے اوپر بھی کر لے اور انگلیوں کے درمیان بھی کر لے، بس یہ تیمم ہو گیا۔ اب اس تیمم سے آدمی وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس تیمم سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے اور دیگر بھی کام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے، تمہارے اوپر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں مسلط کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اگر تمہارے پاس کہ بھئی تنگی کیا تھی کہ مریض ہے، تو بھئی چاہے تمہارا مرض بڑھے، مرو یا جو بھی ہو، تم نے ہر حالت میں، بخار ہے تمہیں، شدید بخار ہے، سردیاں ہیں، پھر بھی اٹھ کے جو ہے وہ وضو کرو گے، غسل کرو گے، ایسی بات نہیں۔ یا یہ ہے کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو اس کے لیے تمہارے لیے کوئی بہت مشکل طریقہ ہوتا۔ طریقہ مشکل کیا تھا؟ جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی غالباً انہی کا واقعہ آتا ہے کہ شروع میں انہوں نے کیا کہ جب تیمم کے بارے میں یہ احکام کی تفصیل نہیں آئی تھی، کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو مٹی کے اندر ہی جو ہے وہ پورے گول مول ہو کے لت پت ہو گئے۔ ایسے بھی نہیں ہے، بلکہ صرف کہ آسان سا طریقہ بتا دیا تیمم کا، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دیں۔ تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں خوب اچھی طریقے سے پاک کر دے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور جو زیادہ پاکی حاصل کرنے والے ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیں تاکہ تم شکر گزار بندہ بنو۔ انسان کے اوپر جو نعمت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو شکر زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی شکر زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں، اور نعمت جب انسان کے اوپر ہوتی ہے تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ نصیب فرمائی ہوتی ہے، اس کے دل میں آتی بھی ہے یہ بات کہ مجھے تو میرے رب نے اتنی نعمت میں رکھا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اپنے شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر کی، اور اس کا وہ عہد، یعنی وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سنا بھی اور ہم نے اطاعت بھی کی، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو، کیا کیا تمہارے اوپر نعمتیں کی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کو بھی یاد رکھو۔ ایک تو انسان ویسے ہی جب روز الست، جب ابھی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا، ہماری تخلیق سے بہت عرصہ پہلے جب روحوں کو پیدا کیا تھا، تو ان روحوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیمان لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ 9ویں پارے میں آتی ہے یہ بات، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے بھی اور پہلے لوگوں سے بھی یہ عہد دیتے آئے تھے کہ تم میری اطاعت کرو گے اور جو رسول آئیں گے ان کی بات کو مانو گے۔ تو جو عہد لیا گیا تم سے، اس عہد کی پابندی کرو، اور عہد کی پابندی ایمان میں سے بھی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں پوچھو بھی، یہ ایمان والے کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا ورحم علی امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے، اپنی محبت معرفت نصیب فرمائیے، قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ کریم، جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ان کے اس تعاون کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کی موذی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔